اب مسئلہ سمجھے کیا ہے. سب سے پہلے قربانی کے بارے میں یہ مقدمہ اس لیے باندھا کہ قربانی کے بارے میں بھی جتنے احکام ہیں ان میں تدریج ہے، درجہ بدرجہ. اس کی ابتدا اور ہے، انتہا اور ہے. ابتدا سنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ 10 سال مدینہ منورہ قیام کے دوران 10 سال قیام کے دوران ایک سال بھی ایسا نہیں آیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ترک کی ہو، ابتدا سے لے کے انتہا تک. یہ سرکار کیا یہ عادت مبارکہ ہے. لیکن مدینہ منورہ میں آتے ہی آپ کو معلوم ہے بے سر و سامانی کی کیفیت. مہاجرین تو اپنا سارا کچھ پیچھے چھوڑا ہے، لیکن ون ہار چکے حکم ہے قربانی کرنی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً یہ حکم دیا، فرمایا سربراہ پر لازم ہے، ہر فیملی پر اور ہر گھر کے سربراہ پر لازم ہے کہ وہ ایک جانور پوری فیملی کی طرف سے کر سکتا ہے ابتداء میں. کیوں؟ ابھی وسعت نہیں ہے، مال نہیں ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم ہے، یہ حضور کا فضل ہے، یہ فضل نبوی ہے جس کے یہ لوگ منکر ہیں. سمجھ آ رہی کہ یہ فضل نبوی ہے. یہ کہتے ہیں نا اگر یہ لفظ کہہ دیا اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہو گیا، کہتے شرک ہے. بھئی یہ فضل تو آپ بھی لیے بیٹھے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ بکرا ایک جان ہے نا، تو عقل کے مطابق ایک جان اگر قربانی دینی ہے تو ایک جان کی طرف سے ہونی چاہیے، پوری فیملی کی طرف سے کیسے ہو جائے گی؟ عقل کا تقاضا تو یہ ہے. لیکن حکم یہ ہے عقل پیچھے رکھ، یہاں نبوی فضل دیکھ کیا ہے، سرکار کا فضل کیا ہے. اور فضل نبوی یہ ہے کہ ایک بندہ ایک جانور لائے اور اپنے گھر کے سارے افراد کی طرف سے قربانی کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو گئی، لیکن ابتدا میں ابتدائی حکم یہ ہے. اور بعد میں حکم کیا ہے؟ اب یہ جملہ سنیے گا، یہ بھی فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ قربانی کی وسعت پائے، جو بندہ قربانی کی وسعت پائے، جاگ دیا رہنا، جو بندہ قربانی کی وسعت پائے، سنن ابن ماجہ، جو بندہ قربانی کی گنجائش رکھتا ہو پھر قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، میرے آقا فرماتے ہیں ایسا بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. جو بندہ قربانی کی گنجائش رکھتا ہو پھر قربانی نہ کرے، آقا فرماتے ہیں کہ یہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یہ تحدید ہے اور یہ جواب ہے ایسے لوگوں کو جو کہتے تھے کہ ایک جانور اگر ساری فیملی کی طرف سے کر دیا گیا تو ہو جائے گا. میں کہ مولوی جی کان کھولو، آنکھیں بھی کھولو. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو بندہ بھی وسعت پائے، یعنی وسعت والا ہر بندہ یہاں حضور کا مخاطب ہے. گنجائش ہونے کے باوجود خود قربانی نہ کرے، سربراہ پر اگر التزام کرتا رہے اور یہ دیکھے کہ انحصار کرتا ہے، سربراہ نے کر دی ہے تو ہو گئی، ابا جی کر دیتی ہے باقی بھی ہو گئی، لیکن خود گنجائش رکھتا تھا قربانی نہ کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کا حقدار ہے. فلا یقربن مصلانا، ایسا بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے. نمبر 1. اب ایک اور دیکھیے، پہلے حکم یہ ہے بھئی ایک کر دیا تو سب کی طرف سے ہو گیا. اب ہر ایسا بندہ جو صاحب نصاب ہے وہ اپنی قربانی خود کرے گا، وہ اپنی قربانی خود کرے گا. ایک جگہ اور سنی، مشکات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غالباً جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، مشکات میں موجود ہے روایت. آپ فرماتے ہیں میں اپنی قربانی کا جانور گھر چھوڑ کر نبی علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے آیا. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی، خطبہ دیا. جب فارغ ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے مسجد سے، عیدگاہ سے. میرے گھر کے قریب سے گزر ہوا تو وہاں حضور نے گوشت دیکھا. فرمایا یہ گوشت کہاں سے آیا؟ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اندر سے گھر والوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے حضرت جندب کی قربانی تھی وہ ہم نے ذبح کر دی. فرمایا یہ خالی گوشت ہے، یہ خالی گوشت ہے. اور اگلا جملہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے نماز پڑھنے سے پہلے، اور ایک روایت کے لفظ جس نے ہمارے نماز پڑھنے سے پہلے، دو روایت، ایک جس نے خود نماز پڑھنے سے پہلے اور دوسرا جس نے ہمارے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر لازم ہے قربانی دوبارہ کرے، اس کی قربانی کوئی نہیں ہوگی، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیوں؟ اس لیے فریضہ تھا نا، فریضہ تھا اس کے ذمہ، اور فریضہ یہ جو واجب اس کے ذمہ لازم ہوا تھا وہ وقت شروع ہونے سے پہلے اگر ادا کر دیا گیا، ادا نہ ہوا، اگر نیری سنت درجے کی ہوتی، جیسے کہ کہتے ہیں بھائی سنت ہے کر لیا تو ہو گئی، نہ کیا تو کوئی بات نہیں، گناہگار نہیں ہوگا۔ میں نے کہا نہ کیا گناہگار نہیں ہوگا۔ حضرت جندب سے تو حضور فرما رہے بس دوبارہ کر، تیری پہلی ہوئی نہیں، اس لیے کہ نماز سے پہلے پڑھ دی گئی ہے۔ تو سنت کا تو یہ حکم نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سنت کا تو یہ حکم نہیں ہوتا۔ پھر کہتے جی سنت مؤکدہ ہے، میں نے کہا اگر سنت مؤکدہ ہے اور پھر آگے حکم یہ بیان کرتے ہیں سنت کا مطلب یہ ہے، سنت مؤکدہ ہونے کا معنی یہ کہ کر لی تو ہو جائے گی، نہ کیا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ میں کہا مولوی جا دوبارہ پڑھ جا کے، جا تیرے استاد نے صحیح نہیں پڑھایا۔ اس لیے کہ جو خالی سنت مؤکدہ بھی ہو، یہ جو حکم تم نے بیان کیا کر لیا تو ثواب، نہ کیا تو گناہگار نہیں، یہ حکم تو مولوی نفل کا ہوتا ہے، جا دوبارہ پڑھ جا کے، یہ حکم نفل کا ہوتا ہے، سنت مؤکدہ کا نہیں۔ سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ ایسی عادت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی ہے اور وہ سنت مؤکدہ ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ زندگی میں جان بوجھ کر بھی اگر ایک مرتبہ ترک کرے گا بغیر عذر کے، فاسق قرار پائے گا، اور فقہاء فرماتے ہیں قیامت کے دن خدشہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اے حکم کی تو پڑھ لے بھائی، کر لی تو ثواب ہے، نہ پڑھی تو گناہگار نہیں ہوگا۔ کیسے گناہگار نہیں ہوگا؟ تم گناہگار ہونے کی بات کر رہے ہو۔ علماء فقہاء سلف صالحین فرماتے ہیں شفاعت نبوی کا مستحق نہیں رہ جائے گا قیامت کے دن، سنت مؤکدہ کا چھوڑنے والا قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق نہیں رہ گیا۔ اس لیے کہا جا مولوی دوبارہ پڑھ جا۔ حکم یاد نہیں ہوا ابھی تجھے؟ اتنی عمریں گزر گئی، آندھا فاضل مدینہ یونیورسٹیاں، جا پھر او دے جا کے دوبارہ پڑھ، انہوں نے تین ٹھیک نہیں پڑھایا، نہیں تے او دے جانا متعذر ہے تے 6 مہینے ساڑھے کو لا، پھر 6 مہینے ساڑھے نہ لا، انشاءاللہ العزیز تیریاں جزئیات جتنیاں حلیاں پئیاں وہ ساریاں سیٹ ہو جان گیا، اپنی اپنی تھاں تے آ جان گیا۔ اس لیے کہ فقہاء فرماتے ہیں ماہر کے ساتھ بات کرے۔ آؤ ہم موجود ہیں، اساتذہ تو بڑے ہیں، وہ اپنی جگہ رہے، ہم اپنی خدمت پیش کرتے ہیں، ہماری مہارت کے تحت آؤ، انشاءاللہ العزیز جزئیات ٹھیک ہو جائیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا ایک مسئلہ اور، اگر گھر کے سربراہ کی طرف سے ایک جانور بھی ہوا تو سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ میں نے آج کیا یہ حکم ابتدائی اسلام کا تھا، بعد کا نہیں۔ بعد کا حکم کیا ہے وہ سنیے۔ حضرت اماں جی سیدہ پاک فاطمہ زہرا، میں پوری حدیثیں اس لیے آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا کہ سال میں آپ کے سامنے یہ ساری حدیثیں بیان کر چکا ہوں، اب ان کا ایک نیا استدلال آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ جاگتے رہنا مسئلہ سننے کے قابل ہے۔ اگر قربانی کا جانور گھر کے سربراہ نے ایک بکرا کیا، جیسے سرکار کا ابتدائی اسلام میں حکم تھا، مولویوں نے کہا باقیوں کی بھی طرف سے بھی ہو جائے گا، اگرچہ ہر بندے پر اپنی اپنی قربانی لازم ہے تو ان کو کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ باپ نے کر دیا باقی سب کی طرف سے ہو گیا۔ میں نے کہا یہ حکم حدیث کے خلاف ہے، بعد والی حدیث کے خلاف ہے۔ کیسے؟ اماں جی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا اے فاطمہ جب تمہاری قربانی کا ذبح کا وقت آ جائے تو اپنی قربانی کے پاس کھڑے رہنا۔ دوبارہ، جب تمہاری قربانی کے ذبح کا وقت آئے تو اس وقت پاس کھڑے رہنا، اور تعلیم امت کے لیے فرمایا، اس لیے کہ جب اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا تو اے میری امت کے افراد یاد رکھنا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے ہی صاحب کا گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث مکمل، لیکن حکم یہ ہے اپنی قربانی کے باس رہنا۔ مولوی جی آپ تو کہتے تھے گھر کا سربراہ کرے تو سب کی ہو جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر سال کی ہے، سیدہ پاک کو الگ کرنے سے کیا ضرورت تھی پھر؟ بھئی اماں جی بیٹی ہے نا، حضور کی بیٹی ہے نا۔ اچھا ایک روایت اور سنیے، پھر دوسری اور سنیے تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی قربانی خود کیا کرتے تھے، حدیث موجود ہے۔ حجۃ الوداع میں آپ 100 جانور یمن سے لے کر 100 اونٹ یمن سے لے کر مکہ مکرمہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قربانی کے لیے۔ دم شکر جو عادی تھا وہ تو ایک ہو گیا، باقی سارے قربانی ہے نفلی۔
اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بھی لائے ہیں، ساتھ سرکار کی بھی لائے ہیں، پورے خاندان کنبے کے 100 جانور لائے، 100 جانور مولا کائنات خود لائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سربراہ ہیں، اگر حضور ایک جانور کر دیتے تو قربانی سب کی ہو جاتی، مولا کائنات کو الگ سے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں گزارش سمجھ آئے؟ اچھا اس پر ایک حدیث پاک اور سنی، اگر کوئی بندہ کہے بھئی مولا کائنات اپنے گھر والے ہیں، ان کا اپنا گھر ہے، سیدہ پاک کا اپنا گھر ہے، وہ جب نکاح ہو گیا مولا کائنات کے گھر چلی گئیں تو اب نبی علیہ السلام کے زیر کفالت تھوڑی رہ گئیں۔ میں نے کہا مولوی پھر پڑھ حدیث، نبی علیہ السلام فرمایا ہے حضرات حسنین کریمین کو، فرمایا ہر اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے حسنین کریمین کے، ان کا کنبہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد عربی یہ میری طرف منسوب ہے، یہ میرے گھر کے افراد ہیں۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ اے میرے کارلین، جب میرے گھر والے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ قرار پائے تو سربراہ کی طرف سے کی گئی قربانی وہ تو سب کو کافی ہونی چاہیے تھی، لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قربانی خود لائے ہیں۔ اما جی سیدہ پاک اپنی قربانی مستقل کر رہی ہیں۔ اور ایک جملہ اور سنی، اچھا حدیث لائے، یہ انہوں نے حدیث پڑھی، یہ سارا جواب آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے بھئی اگر گھر میں ایک جانور بکرا لا کے ذبح کر دیا گیا تو سب کی طرف سے ہو گیا، بڑے جانور کا حکم الگ، وہ 7 جانوں کے برابر ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے ان کا موقف یہ ہے بھئی بکرا ایک فیملی کی طرف سے کفایت کر جائے گا، یہ موقف ٹھیک نہیں۔ دلیل سن لیجئے ان کی بھی، ایسا زیادتی ہوندی ہے فریق مخالف کی دلیل ذکر نہ کی جائے، اس کا جواب نہ دیا جائے۔ یہ حدیث لائے، انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 جانور ذبح کرتے تھے، اور حدیث کے لفظ ہیں جب پہلا جانور ذبح ہونے لگا تو دعا فرمائی اے اللہ یہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی قبول فرما، پہلا جملہ۔ اور دوسرا جانور جب ذبح کیا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ یہ آل محمد کی طرف سے اور میری ساری امت کی طرف سے یہ جانور قبول فرما۔ اب ان کا کہنا یہ ہے ایک جانور آل محمد کی طرف سے بھی کفایت کر رہا ہے اور ساری امت کی طرف سے کفایت کر رہا ہے۔ آپ تو فیملی کی بات کر رہے تھے کہ فیملی کا نہیں ہو سکتا، سرکار تو ساری امت کا کر گئے ہیں۔ گزارش سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ گزارش سمجھ آئی؟ الجواب، اس کا جواب لیجیے۔ جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو آل محمد کی طرف سے قربانی کی ہے اور اپنی امت کی طرف سے کی ہے، یہ ان کی طرف سے وہ آل محمد اور وہ امت مراد ہے جو ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں سمجھ آئی؟ آل محمد کی طرف سے اگر کرنی ہے تو فاطمہ زہرا اپنی خود کر رہی ہیں، مولا کائنات اپنی خود کر رہے ہیں، تو یہ ان کی طرف سے نہیں۔ اچھا اگر آپ نے بھی تو یہی کہا نا بھئی فیملی کی طرف سے ایک جانور ذبح ہو جائے تو کافی ہے، تو میں کہا حدیث کے لفظ دوبارہ پڑھ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جانور ذبح کر کے فرمایا یہ میری طرف سے ہے۔ اگر سب کی طرف سے ایک ہی ہو سکتا تھا تو دوسرا لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پہلے میں ہی حضور فرما دیتے یا اللہ یہ میری طرف سے بھی ہے، یہ میری آل کی طرف سے بھی ہے اور ساری امت کی طرف سے ہے، دوسرا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں سمجھ آئے؟ بھئی اپنی واجب ادائیگی میں، اپنی واجب قربانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو شریک نہیں کیا۔ نہیں سمجھ آئے؟ بھائی عقل سلامت ہے، حاضر ہو تے گال میری سمجھنے دی کوشش کرو، نبی علیہ السلام اپنی قربانی میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ جو اضافی جانور ہے اس کے بارے میں تو ہم بھی کہتے ہیں، اگر کوئی بندہ کہے کہ میرے جانور کے 7 حصے ہیں، ایک فلاں کا 6 پورے ہو گئے، ایک بچ رہا ہے، یہ میں سرکار کی ساری امت کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، تو ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کر سکتا ہے، کیوں؟ ثواب اس کو ملے گا، یہ کہے کہ اللہ اس کا ثواب حضور کی پوری امت کو عطا فرما، تو ہو جائے گا، وہ ایک الگ بات ہے، ثواب پہنچانا ایک الگ بات ہے، لیکن واجب ہر بندے کا ایک ہی جان کے ساتھ ادا کرنا یہ کیسے ہوگا؟ نہیں سمجھ آ رہے؟ اچھا ایک حدیث اور سن، حضرت مولا کائنات نے 2 بکرے ذبح کیے، تابعین نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی یہ 2 کس کی طرف سے؟ انہوں نے کہا کہ ایک میری طرف سے اور ایک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس لیے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے حکم فرمایا تھا کہ علی تم اپنی حیات میں اپنی طرف سے بھی جانور ذبح کرتے رہنا اور میری طرف سے بھی قربانی کرتے رہنا۔ مولا کائنات اپنی بھی کرتے ہیں
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کرتے ہیں. لیکن یہ یاد فرمائیے نا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی قربانی کر رہے ہیں تو صرف اپنی کر رہے ہیں. اپنی قربانی میں انہوں نے حضور کو شریک نہیں کیا، بلکہ سرکار کے لیے جانور الگ سے کیا ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ جانور جو آپ نے اپنے ذمے لازم اور واجب قربانی کے لیے لائے ہیں، وہ صرف ایک جان کی طرف سے کفایت کرے گا، پوری فیملی کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا. وہ جو پوری فیملی والا حکم ہے وہ ابتدائے اسلام میں تھا، اب باقی نہیں رہا، اب باقی نہیں رہا. یہی فقہائے اسلام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سمیت دیگر کئی فقہائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا مذہب ہے کہ ابتدائی دور کی بات اور ہے اور اب کی بات اور ہے. گزارش سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب دو مسئلے آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیے. نمبر ایک کہ قربانی واجب ہے، اگر واجب نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ جس کی قربانی نماز سے پہلے ادا کر دی گئی اس کی قربانی دوبارہ کرنے کا حکم نہ دیتے. اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو جو بندہ یہ ادا نہیں کر رہا، حضور یہ نہ فرماتے بھی ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال نہ کرتے. اور جو خلفائے راشدین کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہر سال نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی چھوڑ دیتے، حضرت فاروق اعظم کبھی کبھی نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. اور کہتے ہیں کہ ان کے چھوڑنے کا معنی یہ تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھ کہ لازم ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں یہ تمہاری فکر ہے، یہ تم کہتے ہو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم اس لیے چھوڑتے تھے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ فرض نہیں. یاد رکھنا خلیفہ راشد علی مرتضیٰ بھی تو ہے نا بھئی. خلفائے راشدین کا موقف آپس میں کبھی بھی فرائض کے بارے میں، واجبات کے بارے میں مختلف نہیں ہوتا. اگر یہی حکم سب خلفائے راشدین کے ہاں ہوتا تو اس کا ترک مولا کائنات باب مدینۃ العلم سے بھی ثابت ہوتا. لیکن مولا کائنات ہر سال قربانی کیا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم اگر چھوڑ رہے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے واجب ہو گئی ہے، بلکہ اس وجہ سے. علامہ قاسانی فرماتے ہیں کچھ سال حضرات صدیق اکبر فاروق اعظم کے ایسے بھی آتے تھے ان کے ذمہ فرض ہی نہیں ہوتی تھی، وہ اس لیے چھوڑتے تھے اس لیے کہ ان کا گزارا بیت المال پر ہوتا تھا. صاحب نصاب زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ان پر کبھی آیا ہی نہیں. جب نہیں آیا جس سال، اس سال انہوں نے قربانی بھی نہیں کی. تو لہٰذا یہ نتیجہ نکالنا کہ اس لیے نہیں کرتے تھے تاکہ پتہ چل جائے واجب نہیں، یہ جہالت، جائز نہیں، غلط بات، یہ شرع کے مخالف بات. خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ بندہ جس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے اس پر قربانی بھی لازم ہے. نمبر ایک. اور جس بندے پر قربانی لازم ہوئی ہے وہ اپنا فرض ایک جان کے ساتھ ایک ہی ادا کرے گا. وہ اسی جان میں اگر پوری فیملی کو شریک کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. فیملی کا ہر وہ فرد جو صاحب نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ لازم ہوئی ہے، وہ اپنی قربانی خود ادا کرے گا. ہاں اگر باپ مہربانی کرے، وہ کہے چل بیٹا میں جانور بڑا لے آتا ہوں اپنی جیب سے، 7 جانوں کے برابر ہے، تیرے اوپر بھی فرض ہے، ایک حصہ تو اپنے نام سے قربانی کر دینا، تو ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہے. یہ باپ کی رہنمائی اور مہربانی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. سربراہ کی یہ سمجھیے کہ احسان ہے، اس احسان کا کوئی منکر نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے واجب کی ادائیگی جس کے ذمہ ہے وہ اپنا واجب خود ادا کرے گا. نمبر ایک. اچھا یہ تو مسئلہ تھا آپ کے سامنے آج کا، اس لیے کہ فتنہ اٹھ رہا تھا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ جان چھڑاتا ہے احکام شرعیہ سے. لیکن یہ عجیب بات ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا احکام شرعیہ کی ادائیگی میں اللہ نے تمہارے لیے، اگر وہ تم جان سے کر رہے ہو، اگر کوئی حکم تم اپنے بدن سے پورا کر رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بدن کے لیے مہربانیوں کا جو ہے وہ تیاری فرما رہا ہے اور اہتمام فرما رہا ہے، انتظام فرما رہا ہے. اور اگر تم اپنے مال سے حکم دینی ادا کرتے ہو تو اللہ تمہارے مال کے لیے انتظامی امور ارشاد فرما رہا ہے. تمہارے مال میں برکت ہو رہی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کوئی بندہ جان چھڑانا چاہے وہ کہے بھائی بس ٹھیک ہو گیا، ابا یہ کر لیے باقی نہ بھی کریے، خیر ہے. لیکن وہ صاحب نصاب تھا، قیامت کے دن جواب دہ ہوگا اس بات کا، اس لیے کہ اس نے واجب چھوڑا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سنت مؤکدہ نہیں، اس نے واجب چھوڑا ہے. سنت مؤکدہ کا تارک اگر دیکھا جائے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا، تو واجب چھوڑنے والا جناب والا اس سے بڑا گناہگار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا.